السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ پھنس گئے دام میں جس وقت سے گلشن چھوڑا، پھنس گئے دام میں جس وقت سے گلشن چھوڑا، نکہتے گل نہ ملی جب سے نشیمن چھوڑا۔ ہم کہیں کے نہ رہے عزت باری کی قسم، ہم کہیں کے نہ رہے عزت باری کی قسم، جب سے اللہ کے محبوب کا دامن چھوڑا۔ جب سر میں ہوائیں طاعت تھیں، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر اسیاں چلنے لگیں، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہیں اب بھی کھلی ہیں، آثار و نشان سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ میں چلنا چھوڑ دیا۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس مبارک اور مقدس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ماشاءاللہ آپ کا یہ جلسہ بہت ہی کامیاب بھائی معنی ہے کہ بہت سے علماء کرام، ہمارے مولانا سراج صاحب، مولانا معروف صاحب، یہ بہترین عالم دین ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اور ان کے رفقاء اور نظرات کے ساتھ ہمارے ضعیف بزرگ لوگ، ہمارے سبادہ کے حضرات کتنی دور سے اور محاورہ سے چل کر کے یہاں آئے ہیں۔ یقیناً یہ دین کی محبت اور الفت اور آپ سے لگاؤ، اور یہ آپ کے اخلاق کی بھی برکت ہے کہ آپ اتنا جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اس آمد رفت کو قبول فرمائے، جان بہن کے تعلق کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس میں کچھ ذمہ داریوں کی طرف احساس دلایا ہے۔ جس طرح سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری روٹی کپڑا اور مکان کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شادی کرتا ہے، بیوی گھر میں آتی ہے، بچے ہوتے ہیں، تو اس کے روٹی کپڑے اور مکان کی ذمہ داری اس کو ہوتی ہے، اس کی فکر کرتا ہے، اور جو فکر نہیں کرتا ہے تو اس کو سست کاہل سمجھا جاتا ہے سماج میں، معاشرے میں، اور یہ ذمہ داری ہر انسان سمجھتا ہے۔ ہمارے برادران وطن ہوں یا ہم ہوں یا آپ ہوں، سبھی لوگ جو بھی انسان ہیں، اور سارے انسان ایک آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو، پوری مانوتا کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، اس لیے ہر ایک کی ایک ہی روش اور ایک ہی عادت ہے اور ذمہ داریاں ہیں۔ اس ذمہ داری کو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میرے بیوی بچے ہیں، میرے ذمہ بہت سی چیزیں ہیں، اس کی ذمہ داری ہے کہ میں کماؤں، کما کر کے لاؤں۔ اس لیے دیس بدیس پردیس دوسرے جگہوں پر جا کر کے کوئی حیدرآباد جاتا ہے، کوئی احمد آباد جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی سورت میں پڑھا ہے بیچارہ، کوئی بمبئی میں پڑھا ہے، اسی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کہ ہمیں بچوں کے لیے کپڑے، روٹی کپڑا اور مکان کا اچھا انتظام ہو جائے۔ یہ اچھی بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ سوچ کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں آپ حضرات۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، روٹی کپڑا اور مکان کی ذمہ داری سے ہٹ کر کے ہماری اور آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری کا جو احساس آپ کے دل میں پیدا ہوا ہے،
یہ اس دنیا کی حد تک ہے. آپ بالغ ہونے تک ان کی ذمہ داری کا احساس کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ خود ذمہ دار ہو جاتا ہے. تو یہ 15-20 سال 25 سال کی ذمہ داری کے لیے آپ اتنی بھاگ دوڑ، اتنی محنت، اتنی کاوش، راتوں کو جگنا، نیند کو قربان کرنا، بے وقت کھانا کھانا، گھر میں کیسے رہتے تھے، بستر کیسے تھے، وہاں کیسے پڑے ہوتے ہیں. بمبئی میں ہم نے دیکھا جو بڑے بڑے بنگلے یہاں بنے ہوئے ہیں، جن کے بیچارے زندگی یوں ہی چھوٹے سے مکان میں گزار دیتے ہیں. کیوں؟ اور یہ مسافر ہے، تھوڑے دن کے رہنا ہے، اس کے بعد تو اپن ملک چلے جائیں گے. ملک بولتے ہیں، یہاں بھی ملک بولتے ہیں، حالانکہ اپنے ملک میں ہے. تو اپنے گھر میں جائیں گے، جب وہاں بنگلہ بنائیں گے، وہاں سب بنائیں گے، یہاں کیا کرنے کا؟ یہ تو مسافر ہیں. میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس ذمہ داری کو آپ نے محسوس کیا. آپ نے جو چاہا، جتنی محنت کرنا چاہیے آپ سے اللہ نے کروا لیا، اور آپ اس کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے، بمبئی میں دیکھا، ہمارے مولانا جانتے ہیں، انہوں نے بھی دیکھا ہے، سارے رشتہ دار، سوادہ، یہ علاقہ پورا سب بمبئی میں تو ہے. بمبئی اور یہ سب گھر آنگن ہے، سب جانتے ہیں کتنی محنت کرتا ہے آدمی. لیکن یہ ایک احساس ہے تو محنت کر رہے ہیں آپ. بہت سے ایسے بھی ہیں کہ بمبئی میں بھی گھومتے رہتے ہیں، یہاں بھی گھومتے رہتے ہیں، لاوبالی پن کی زندگی گزرتی ہے. ان کو لوگ ایدی کہتے ہیں، سست کہتے ہیں، کاہل کہتے ہیں. کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ انسانوں کی انسانیت میں بھی اس کو اچھے نظر سے نہیں دیکھا جاتا. ہر معاشرے میں، چاہے وہ برادران وطن ہو، ہم ہو، کوئی بھی کرے، کچھ نہیں کرتا، یوں ہی گھومتا رہتا ہے. میں جو کہنا چاہتا ہوں، بات کو سمجھو میرے بھائیوں. مثلاً صرف آپ کو تقریر سنانا نہیں ہے، ہم آپ یہ محسوس کریں اپنی ذمہ داری کو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری کو احساس دلایا ہے. یہ دنیا ہماری مختصر سی زندگی ہے، یہاں کی ذمہ داریاں ہیں بے شک، لیکن ایک بہت بڑی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی آنے والی ہے، جس کے لیے ہر ایمان والے کے لیے تیاری کرنا ہے. اور ہمارا وشواس ہے، یقین ہے، دل کی گہرائیوں سے ہم نے مانا ہے، تبھی ہم مسلمان کہلائیں. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ایشور کا آجاکاری بندہ، اس آدی شکتی پرمیشور اللہ جو بھی کہو، وہ پوری شکتیوں کا مالک، پوری کائنات کا تنے تنہا، پورے برہمانڈ کو، پوری سرشٹی کو اور کائنات کو رچنے والا، بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لا الہ الا اللہ. ہم نے یہ مانا ہے، دل کی گہرائیوں سے وشواس کیا ہے، یقین کیا ہے. اب زبان ہماری اردو ہو جاتی ہے، ہمارے برادران وطن وہ سمجھتے ہیں یہ کیا بول رہے ہیں. میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، زبانوں کا فرق ہے. باقی ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے مالک کو پہچانے. پوری سرشٹی اور پوری کائنات کا تنے تنہا بنانے والا اللہ ہے. یہی ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم نے مانا ہے کہ آخری سندیش کا آخری نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول یعنی اللہ کی مرضیات کو، اللہ کیا چاہ رہا ہے، مالک ہم سے کیا چاہ رہا ہے. ہماری یہ جو پیاری زندگی دی ہے اللہ نے، بہترین سانچے میں خوبصورت انسان بنا کر کے جو دنیا میں بھیجا ہے، اور 18,000 مخلوقات میں سرو سریشٹھ پرانی، بہترین انسان، بہترین افضل مخلوقات جس کو کہا تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور افضل بنا کر جو دنیا میں بھیجا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنے خالق کو، اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے مالک کو پہچانے. یہ وشواس اور یقین یہ لے کر آتے ہیں پیغمبر، جن کو سندیش کا ہندی میں کہتے ہیں. سندیش لے کر آتے ہیں. پیغمبر پیغام سے ہے، پیغمبر ہے، پیغام لے کر آئے. رسول قاصد ہے، تو وہ ہمارا اللہ کا پیغام لے کر بندوں کو سنایا ہے کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے تم سے. تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، جب ہم نے اس کو مان لیا تو ہم ایمان والے ہو گئے. ہم نے اس کا ایگریمنٹ کر لیا اللہ کے سامنے، تو ہم مومن ہو گئے، یعنی یقین کرنے والے، دل سے وشواس کرنے والے، دل کی گہرائیوں سے اس کو تسلیم کرنے والے کہ ہماری آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، ہمارے کانوں کی سنی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے جو کہہ دیا وہ بات غلط نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اور سندیش کا جو انتم سندیش کا آخری نبی آئے، اور جتنے بھی 1,24,000 سندیش کا اور پیغمبر دنیا کے اندر آئے، سب نے جو باتیں بتائیں وہ اپنی طرف سے نہیں بتائیں. قرآن نے کہا ہے إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ نہیں بولتے ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ.
ان हुआ इल्ला वह्यु यूहा, کہ آپ نہیں بولتے. حضور کے بارے میں فرمایا کہ آپ نہیں بولتے، بات نہیں کرتے، مگر وہی جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، جو اللہ کہتا ہے اپنے پیغمبر سے، اپنے سندیشتا سے، وہ اپنی طرف سے کچھ ملا کے نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں جو اللہ ان سے کہتا ہے. مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. مصطفیٰ اس وقت تک کچھ نہیں کہتے جب تک جبریل نہ کہیں، اور جبریل اس وقت کچھ نہیں کہتے جب تک پروردگار عالم نہ کہیں. اس لیے پیغمبر کی جو بات ہے وہ ملاوٹ سے پاک ہوتی ہے، اپنے نفس کا، اپنے ذات کی کوئی ملاوٹ اس میں شامل نہیں ہوتی ہے. وہ منشأ خداوندی کے ترجمان ہوتے ہیں کہ انسانیت کے لیے کیا اچھا ہے، کیا بہتر ہے، دنیا میں انسان کو کس طرح زندگی گزارنا ہے، اپنے جیون کو اور اپنی جیون کی گھڑیوں کو، اپنی زندگی کی گھڑیوں کو کس طرح ویتیت کرنا ہے، کس طرح گزارنا ہے. یہ پیغمبر بتاتے ہیں دنیا کے اندر کہ اللہ اس طرح چاہ رہا ہے. تمہیں اللہ کی عبادت، اللہ کے سامنے کیسے جھکنا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ چند رسومات کا نام اسلام ہے. اسلام نام ہی ہے اللہ کی مرضیات کے مطابق چلنے کا. اسلام کے معنی آتے ہیں سرنڈر ہونے کے. سرنڈر ہو جائے بندہ، مسلم سرنڈر ہونے والا، خدا کے قانون کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے مسلم. مسلمان کسی ذات برادری کا نام نہیں ہے. یاد رکھیے یہ قبیلے اور یہ خاندان دنیا میں اللہ نے بنائے. ہم نے شعوب اور قبائل جو دنیا کے اندر بنائے ہیں یہ پہچان کے لیے بنائے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے فرمایا تم میں باعزت وہ شخص ہے جو اللہ کے تقوی میں سب سے آگے ہے، جو اللہ کے سامنے پرہیزگار ہے، اللہ کے حکموں پر زیادہ چلنے والا، وہ اللہ کی نظر میں، دنیا کی نظر میں بھی وہ محبوب ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حضرت آدم کی اولاد میں سے بنایا، اور آدمی ہم کہلاتے ہیں. پوری دنیا کی انسانیت ایک ہی ماں باپ کی اولاد. پہلے تو اسلام نے یہ پیغام دیا تو ہماری بھاونائیں سب سے پہلے یہی ہوتی ہیں کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. اگر ان چیزوں کو ہم اپنے اندر جذب کر لیں، بیٹھا لیں کہ چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا، دھرم میں کوئی جبر نہیں ہے، جو جبر ہے وہ دھرم نہیں ہے. قرآن نے کہا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں، دھرم میں کوئی جبر نہیں ہے. یہاں اللہ نے بااختیار کر دیا ہے کہ دیکھو ہم نے سارے راستے تمہارے لیے کھول دیے ہیں، ہدایت والے راستے بھی کھول دیے ہیں، گمراہی کے راستے بھی پیدا کیے ہیں، کیونکہ یہ دارالابتلاء ہے، یہ امتحان ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے. اس لیے یہاں کوئی تم پر پابندی نہیں ہے، جبر نہیں ہے. آپ کو اختیار ضرور دیا ہے، سوجھ بوجھ دیا ہے. اگر سوجھ بوجھ سے کام لوگے تو صحیح راستہ تمہیں ضرور مل جائے گا. پیغمبروں کو دنیا کے اندر بھیجا کہ انسان یہ بھلکڑ ہے، بھول جاتا ہے، اس کے مزاج میں بھولنے کا مادہ ہے. الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، عربی کا مقولہ ہے کہ انسان غلطی اور بھول کا پتلا ہے. تو اس کی بھی رعایت کرتے ہوئے اللہ نے دنیا کے اندر سندیشتوں کو اور پیغمبروں کو بھیجا کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی امتحان کے لیے ہے. 70 سالہ، 80 سالہ، 60 سالہ زندگی، یہاں آپ کو امتحان دینا ہے. اور وہ سارے پرچے ہم نے اوپن کر دیے ہیں. امتحان بھی ایسا ہے کہ ہم وہ چھپایا نہیں گیا، اس کو اوپن کر دیا گیا ہے. ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں، بتانے والے بھی بھیج دیے گئے ہیں. اس کے بعد بھی اگر فسٹی طالب علم جس کے سامنے کتاب بھی کھول کے رکھ دی جائے اور ماسٹر بھی بھیج دیے جائیں، ان کو باقاعدہ بلیک بورڈ پر لکھ کے سمجھا بھی دیا جائے، اس کے بعد بھی بچہ پرچے میں فیل ہو جائے اور وہ کچھ نہ لکھ پائے، تو اس سے زیادہ فسٹی کوئی بچہ ہوگا بھائی؟ دنیا کے اندر بھی کہہ رہے ہیں صحیح ہے، اس کو پڑھنا ہی نہیں، اس کے دماغ میں لائے ہی نہیں، تھوڑا سا بھی عقل رکھتا. آج کل تو کے امتحان تھوڑا بہت آسان کر دیے گئے، لکھ دیے جاتے ہیں، اس میں نشان لگانا رہتا ہے. تھوڑی توجہ کرے تو ایک سمجھدار بچہ تھوڑی محنت کی ہوگی اگر تو اس نے پرچے حل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں،
पैगंबरों के जरिए से हमें ये मालूम हुआ, अल्लाह ने कुरान में अपनी आसमानी किताबों के जरिए से हमें ये बताया कि हम दुनिया में बहुत मुख्तसर जिंदगी के लिए आए हैं। यहाँ की जो जिम्मेदारियां हमारी हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये 70 साल जिंदगी से मुताल्लिक है। इसके बाद जो आने वाली जिंदगी है, जो काम आएगा, वो ये तो हमारी जरूरतें हैं, और वो सबसे बड़ा मकसद था वो ईमान है। वो क्या है? ईमान है। अल्लाह की जात को मानना, हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानना, आखिरत की जिंदगी पर यकीन करना, और आखिरत की जिंदगी में सबसे पहली कब्र, जो सबसे पहली मंजिल है कि मरने के बाद कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है, वहां सबका साबका पढ़ना है। उस जिंदगी के लिए या तो हम आग के मुस्तहिक होंगे या फिर हम जन्नत के मुस्तहिक होंगे। दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। या तो हम जन्नत में जाने वाले बनेंगे या जहन्नम में जाने वाले बनेंगे। तो कुरान की जो आयत, ये तो तमहीद थी, जो कुरान करीम की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को, यकीन करने वालों को, मानने वालों को, यूं तो सारी दुनिया के इंसानों को अल्लाह ने दूसरी आयत में खिताब किया है कि सारे इंसान डरो अपने पालनहार से, लेकिन जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, बहुत मुख्तसर बात अपने मकसद की कहना है, इसलिए इस आयत का सहारा मैंने लिया है। जिस आयत को मैंने पढ़ा है, अल्लाह ने इसके अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, ऐ मेरी जात को तस्लीम करने वालों, ऐ मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी बरहक तस्लीम करने वालों, और आखिरत की जिंदगी पर यकीन करने वालों, मौत के आने वाली जिंदगी पर यकीन करने वालों, कब्र हश्र की बातों पर यकीन करने वालों, पुलसरात के रास्ते पर यकीन करने वालों, एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है इसका एहसास करने वालों, इस बात पर विश्वास करने वालों, दिल की गहराइयों से मानने वालों, तुम सुन लो, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को, बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। जैसे रोटी कपड़ा और मकान की फिक्र में आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया, रात की नींदों को कुर्बान कर दिया, बच्चे को जहन्नम से, अपने आप को भी, और बच्चे बीवी बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाना है। अभी हमारे मौलाना सिराजुद्दीन साहब ने, सिराज साहब कासमी ने आपके सामने बड़ी तफसील के साथ कुरान हदीस की रोशनी में मुदल्लल इल्मी बातें, इल्मी हवाले से आपके सामने बड़ी कीमती बातें इरशाद फरमाई। ये सब जहन्नम से बचने के असबाब बता रहे थे आपके सामने। ये जहन्नम से कैसे बचेंगे, मोटी मोटी बातें, बहुत दीन बहुत आसान है, दीन मुश्किल नहीं है। अब दीन युसरुन, दीन आसान है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? दीन आसान है। एक सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे तशरीफ लाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, दीन क्या है? हुजूर ने कहा, अद्दीन अन-नसीहा, दीन सरापा खैर ख्वाही का नाम है। दीन क्या है? हम क्या समझते हैं, दीन सिर्फ नमाज पढ़ लिया तो दीनदार हो गए, तो इबादत का एक शोभा जिंदा हो। 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, ये फर्ज है, हमें भी पढ़ना है और हमारे बच्चों को भी सिखाना है और पढ़ाना है। ज़कात फर्ज है तो ज़कात देना है 2.5%, कितना आसान है, 2.5%। यहाँ कितने कितने टैक्स लगाए जा रहे हैं, वो भी जबरदस्ती वसूल करते तो सब दे देते, लेकिन 2.5% देने के लिए आगे पीछे होते हैं। इसी तरह हज फर्ज है तो हज करना है हमको। कितने लोग हैं अपने पैसे दबाए रखे रहते हैं, सांप बने उसमें बैठे रहते हैं, उनके माल से ना वो खुद फायदा उठाते हैं और ना दूसरे लोग फायदा उठाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, वारिसीन झगड़ते रहते हैं, मेरा इतना मेरा उतना। सबसे पहले बहू हैं और बच्चे सब उनका पेटी खोलती हैं कि मैं निकाल लूं, उनका मैं निकाल लूं, सब लड़ाई करते रहते हैं, किसी को इसाले सवाब करने की भी फुर्सत नहीं होती। तो इसलिए अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी जिंदगी के अंदर अपने माल का सही इस्तेमाल तय करके जाए। तो ये फर्ज है, मोटी मोटी बातें हैं। ज़कात हर एक पर नहीं है। नमाज एक ऐसा अमल है कि मर्द औरतें सब पर फर्ज है। हमारी माए बहनें भी इसमें ये ना समझे कि ये कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा में सिर्फ मर्दों से कहा गया, इसमें मर्द औरतें सब शामिल हैं। क्या है ईमान वाले और मर्दों और ईमान वाली औरतें, मेरी माए बहनें भी सुन लें,
تمہاری بھی ذمہ داری اور مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ خود ان عمل کے پابند ہوں جو جہنم سے بچانے والے ہیں، جنت میں لے جانے والے ہیں، ان اعمال کو کرنا ہے، اور جو جہنم میں لے جانے ان اعمال سے بچنا ہے۔ دیکھو سمجھدار تاجر وہ ہوتا ہے جو کمائے بھی اچھی طرح سے اور خرچ کرنے کے راستے کو بھی سمجھتا رہے، یہ نہیں کہ کما رہے ہیں 1 لاکھ اور خرچ کر رہے ہیں 1.25 لاکھ۔ اب ارے حضرت برکت نہیں ہوتی ہے، تعویذ بنا دیجئے، دعا کر دیجئے، کماتا تو بہت ہوں لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا، ٹکتا نہیں ہے۔ ارے بھائی آپ جو ہے جو خرچ کرنے کے سروت ہیں ان کو بھی تو دیکھو، فضول خرچی میں کتنا خرچ کر دیا، شادی بیاہ کے ناٹک میں کتنا خرچ کر دیا، اور دکھاوا میں کتنا خرچ کر دیا، ادھر ادھر خرچ کر دیا، پتہ نہیں کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر عقل مند آدمی ہے تو دونوں چیزوں پر غور کرے گا۔ ہمارا حال یہی ہے کہ ہم تھوڑی سی نماز اگر روزہ تھوڑا کرنے لگے لیکن اس کو محفوظ کرنے کی ہمیں فرصت نہیں ہے۔ محفوظ کیسے کرنا ہے؟ اب غیبت کرنا شروع کر دیا، حسد کرنا شروع کر دیا۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ جلن، کڑھن۔ حسد جلن مولانا میں بھی ہوتا ہے، دینداروں میں بھی ہوتا ہے، عام لوگوں میں بھی ہوتا ہے۔ کیسا؟ ارے وہ تو اچھا بیان کر دیا، اس نے اچھا بیان کیا، یہاں بھی حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ مالداروں میں کیسا حسد ہوتا ہے؟ ارے وہ بچہ وہ ذرا احمد آباد چلا گیا نا، بہت مال ہو گیا اس کا، اچھا یہ بلڈنگ بنا لی، ہاں ارے اس نے اس بلڈنگ بنا لی، اللہ کرے اس کی نہ بنے، میری بنے یا نہ بنے، اس کی نہ بنے۔ یہ حسد بھائی، اس کی بن گئی ہے میری بھی بن جائے، بہت اچھی بات۔ یہ مرض ہیں اندر کے، اور ان کی تشخیص ہر آدمی کر لیتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے، قرآن نے بتا دیا ہے بل الانسان ولا نفسه بصیرۃ ولو القى معاذیرا۔ قرآن کہہ رہا ہے انسان بہت بصیرت رکھتا ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہے اپنے آپ۔ ہر آدمی اپنے نفس کا جانکار ہے، اسے پتا ہے کہ حسد ہے میرے اندر۔ اس حسد کا علاج یہ ہے کہ فوراً اللہ سے دعا کریں، کوئی نہ کوئی شیخ ہو، کسی عالم ربانی سے تعلق ہو، اس کے پاس فوراً خط لکھیں۔ فون کا سسٹم ہے آج کل کے حضرت، مجھے پتہ نہیں کسی کی نعمت دیکھ کر کے جلن ہونے لگتی ہے، مجھے پتہ نہیں کیا طبیعت پہ وہ پیدا ہونے لگتا ہے، تو اس کا علاج بتائیں گے وہ۔ اب نماز خوب پڑھ رہے ہیں اور حسد کر رہے ہیں، بغل میں نماز پڑھ رہے ہیں، جماعتوں میں بھی جا رہے ہیں، پیر ایک ہی پیر سے بیعت ہیں، مدرسے میں بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ہمارا سب کا ایک ہی پورا ہوا کا ہوا ہمارا خراب ہے دینداروں کا۔ مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، بغل میں دونوں مدرس، یہ اس سے بات نہیں کر رہا، اس سے بات نہیں کر رہا۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں بچوں کو، ثواب کتنا کما رہے ہیں، کتنے حافظ بنا دیے، لیکن حسد دور نہیں ہوا آپس میں۔ جماعت میں وقت لگا کے ساتھ میں آئے، 4 مہینہ لگایا ہے، مثال دے رہا ہوں، اور بغل میں کھڑے، بات نہیں حضرت باقی سب ٹھیک ہے، تہجد پڑھ لوں گا، سب پڑھ لوں گا، بات کرنے کا نہ بولو آپ، تو بات کرنے کا نہ بولو، آپ کو فکر نہیں ہے آخرت کی؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ان ساری چیزیں یہ کیسے معلوم ہوں گی ہم کو؟ جب ہم بچوں کو اپنے مکاتب میں، یہ جو مکاتب قرآنیہ چل رہے ہیں، یہ ذمہ داری تو ہماری اور آپ کی تھی جو مکتب میں سکھایا جا رہا، لیکن یہ آپ کے معاون ہے کہ بچے کو بچپن سے دین سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، قبر حشر کی باتیں یقین، عذاب قبر حق ہے، یہ حدیثوں میں سنائی جائیں گی، پڑھی جائیں گی، بچے کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گا کہ ہمیں تو آخرت میں جواب دینا ہے۔ جب آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے گا تو میرے بھائیوں پھر کبھی جو ہے حسد پیدا نہیں ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، لکڑی کوئی بھی ہو، جس طرح آگ رحم نہیں کرتی کہ وہ لکڑی ساگون کی ہے تو اس کو نہ جلاؤں میں، ببول کی جلا دوں، آگ کے چپیٹ میں تو ببول بھی جلے گی، ساگون بھی جلے گا، شیشم بھی جلے گا، سب جل جائیں گے۔ ایسے ہی حسد کا شکار اگر کوئی عالم ہوگا اس کی بھی نیکیاں ختم، دائی ہوگا اس کی بھی نیکیاں ختم، عام آدمی ہوگا اس کی بھی نیکیاں ختم۔ اس لیے ان مرضوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے جو ہماری نیکیوں کے دشمن ہیں۔ اب آپس میں بات چیت نہیں ہے، چند گھر ہیں دیہاتوں میں تو ہر جگہ اللہ حفاظت فرمائے، یہاں نہیں ہوگا، مجھے یہاں کا تو نہیں پتا، لیکن اپنے گاؤں میں جاؤ، وہاں جاؤ، جہاں جاؤ، بس بھائی بھائی ہیں، بات نہیں کر رہے۔ حضرت وہ ابھی ایک پروگرام تھا مٹنی میں، وہاں گئے، حضرت میں یہیں سے سن رہا ہوں لیکن وہاں نہیں جاؤں گا۔ کیا ہے؟
مطلب ایک دوسرے کے پاس کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں. دیندار ہے سب دیندار ہے. یہ غیر دینداروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم دینداروں کو سمجھ آ جائے اگر جن پر دینداری کا لیبل لگا ہوا ہے, ہم جو وقت لگانے والے ہیں, ہم علماء کی فہرست میں ہیں, ہم جو داعی ہیں, جب ہم ہی سدھریں گے نہیں اور ہم ہی آپس میں ایک دوسرے کی تیری میری کرتے رہیں گے, ہم کیا دعوت دیں گے؟ ہم کیا مکتب چلائیں گے, کیا مدرسہ چلائیں گے, کیا دوسرے کو اللہ کے راستے میں نکالیں گے؟ اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اگر بچانا ہے تو ان اعمال کی ہمیں پابندی کرنا پڑے گی. ایک تو بڑے جو لوگ ہیں, بالغ ہیں, ان کو مہینے میں طے کر لو کہ ہر مہینے 3 دن لگانا ہے. لگائیں گے نا انشاءاللہ؟ 27 دن اپنے کام کرنا ہے, 3 دن اللہ کے راستے میں نکلنا ہے, انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. آپ 3 دن جا کے تو دیکھو, آپ جماعت میں جاؤ گے, آپ مسجد میں رو گے, اللہ کے سامنے گر گڑاؤ گے, مانگو گے. اللہ کو رونا ہی تو پسند ہے. اور اسی طرح مکتب کا فکر پیدا ہوگی آپ کو. اس لیے جو حضرات جماعت میں نہیں گئے ہیں ابھی تک, وہ کم سے کم 3 دن لگانا شروع کر دیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی یہ مکتب بھی آپ کا آباد ہو جائے گا اور آپ کا یہ مدرسہ بھی آباد ہو جائے گا. مدرسہ یہ ودیا کا کیندر ہے, یہ علم کا مرکز ہے. بغیر اس کے انسان جو ہے اللہ کو پہچان نہیں سکتا, وہ مالک کو پہچانے گا ہی نہیں. اس لیے اس مکتب کو مضبوط کرو. اس مکتب کی چھت باقی ہے ابھی, اس مکتب کی چھت اب تک ڈل جانی چاہیے. ہمارے مکان بن گئے, سب بن گئے, جو کچے تھے پکے ہو گئے. وہ حضرت اس کا انتظام نہیں ہو رہا. عجیب بات ہے, اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ صاحب آپ میری بیوی بچے کا خرچہ ہے حضرت آپ کروا دو نا ذرا, اور ہم کہیں گے ذرا ہم چندہ کروا دیتے آپ کی بیوی بچوں کے خرچے کے لیے, تو آپ بولو گے ارے حضرت کیا آپ جو ہے کیا دماغ تو نہیں خراب ہو گئے, آپ کو چندہ کر کے ہم اپنے بچوں کو پالیں گے؟ آپ سوچیں گے نا. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, وہی ہمارے بچوں کے پڑھانے کے لیے یہ مدرسہ بنا ہے. یہ کس کے بچوں کے لیے پڑھانے کے لیے؟ آپ کے بچوں کے لیے. تو آپ جس طرح روٹی کپڑا اور مکان کی ذمہ داری کو محسوس کیا, آپ احمد آباد کما کر اپنے مکانوں کی چھت ڈلوا لی, آپ کے مکان بہترین ہو گئے. وہ مکتب جو اسے پڑھا تھا اسی طرح پڑھا ہے. یہ غیر ذمہ دارانہ ہماری جو مثال ہے, یہ غیر ذمہ داری. اس لیے یہ احساس کرو کہ خدا نے ہم کو دیا ہے, یہ مال اللہ کی امانت ہے, جان اللہ کی امانت ہے, اولاد بھی اللہ کی امانت ہے. میرے بھائیوں, یہ اولاد, یہ جان, یہ مال, یہ اللہ کی امانت کو اگر صحیح طور پر ہم نے استعمال کیا تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت کی زندگی بھی ہماری کامیاب ہوگی. اور اگر ہم نے اس چیز میں خیانت کیا اور بچوں کو ہم نے علم دین نہیں پڑھایا, ان کو ہم عالم حافظ نہیں کہہ رہے, سب پر عالم حافظ بننا فرض نہیں ہے. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, یہ تو اللہ کی طرف سے, ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ جس کے گھر میں عالم دین پیدا فرما دے, حافظ قرآن پیدا فرما دے. کوشش تو سب کو کرنا چاہیے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بڑا مشہور شعر ہے, ہمارے علماء جانتے ہیں, تو بار بار یہ بڑے اس میں پڑھتے تھے, رضینا قسمت الجبار فینا, رضینا قسمت الجبار فینا, لنا علم وللجہال مالو. ہم اپنے رب کی تقسیم پر, اپنے رب اپنے پروردگار کی تقسیم پر راضی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے علم کو مقدر میں رکھا ہے اور عام جاہلوں کو لیے مال کو مقدر میں رکھا. تمہارا مال تمہیں مبارک ہو, ہمارا علم ہمیں مبارک. حضرت علی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اور اگر مال بھی اللہ دے دے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, مال بھی اللہ کی نعمت ہے. لیکن مال غلط راستے سے آ رہا ہے, جو غلط راستے سے مال آ رہا ہے وہ جہنم کے راستے پر لے جائے گا. جو ماں اپنی بیٹی کے پیر میں ایک کانٹا نہیں چبھنے کو پسند کرتی, جو باپ اپنے بچے کے کانٹا لگنا پسند نہیں کرتا, کوئی اگر تھپڑ مار دے تو اس کو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, بتائیے وہ باپ وہ اولاد کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھے گا؟ اس کا مطلب ہمارا یقین کمزور ہے. یاد رکھیے, ہماری آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے, ہمارے کانوں کی سنی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ بات غلط نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھال دیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اس نے کفر والا کام کیا. ہماری اولاد کتنی نماز پڑھ رہی ہے, ہم خود کتنا نماز پڑھ رہے ہیں, اور کہ صاحب مسلمان ہیں, ہم مسلمان اس کا نام نہیں ہے. تم شیخ ہو, سید ہو, افغان بھی ہو,
تم شیخ ہو، سید ہو، افغان بھی ہو، ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، فرقہ بندی ہیں کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ مسلمان بنو، ایشور کا، مالک کا، پروردگار عالم کا، اس پوری کائنات کے تنا تنہا بنانے والے کا ہم فرما بردار بندے بن جائیں، یہ ہے مسلمان۔ ایمان ہمارا سلامت رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا خیر الناس من ينفع المسلمین، تم لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، یہ نہیں کہا۔ ہمارے پیغمبر رحمت للعالمین ہیں، سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو تمام انسانوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ کتنے ہمارے پڑوسی ہیں جو مضبوط ہے اس کے یہاں سے کوڑا ڈال دیں گے، نالی وہاں سے نکال دیں گے، اگر وہ کمزور ہے ہاں وہیں سے جائے گی، کر لینا جو کچھ تم کو کرنا ہے۔ ارے وہ کیا کر لے گا بیچارہ؟ کبھی یارو کسی مسکین پر تم ظلم مت کرنا، کبھی یارو کسی مسکین پر تم ظلم مت کرنا، درختوں پر بھی ان کی بد دعا سے پھل نہیں لگتے۔ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے ہمارا پڑوسی۔ جب آپ جا رہے ہوں چھوڑ کر کے گاؤں سے تو ہمارے برادران وطن، ہمارے ہندو بھائی رو رہے ہوں کہ ملا جی، مولانا صاحب آپ نہ جائیے، اتنے شریف آدمی ہمارے گاؤں کو چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے آچرن، ہمارے اخلاق، ہماری ایسی ایسی حرکتیں ہیں ہماری، جہاں دنیا تعصب کا کیا تعصب، ہمارے اخلاق سے سارے تعصب ختم ہو جائیں گے۔ برادران وطن آج بھی اچھے ہیں، 2-4%، 5% کے مکاروں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ ہندوستان، یہ ملک امن و شانتی کا گہوارہ رہا ہے اور یہ رہے گا، اس میں کوئی فتنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کو اپنے مکتبوں کی تعلیم کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اب تک اذان کا ترجمہ نہ سمجھا پائے لوگوں کو، ہم اب تک اللہ اکبر کا مطلب نہ سمجھا پائے، ہم مکتب کو مضبوط نہ کر پائے، صرف قرآن پڑھا لیا تو ہمارے لڑکا بڑی کتاب پڑھ لیا۔ ارے بڑی کتاب میں کیا لکھا ہے وہ بھی تو بتاؤ۔ یہ ایسے ایسے اخلاق کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے۔ ہمارے بچے یاد کرتے ہیں حدیثوں کو کہ جو اخلاق کے اعتبار سے، آچرن کے اعتبار سے اچھا وہ سب سے اچھا وہ ہے جو اس کے اندر سبھیتا ہو، جس کے اندر سرلتا ہو، نمرتا ہو، محبت اور پیار سے بات کرتا ہو، جو بچوں سے محبت کی نگاہ سے رکھتا ہو، ہر ایک کے ساتھ بڑے کا ادب کرتا ہو، چھوٹوں پر مہربانی کرتا ہو، کوئی بھی ہو، اور مسلمان جس کی نگاہ پاکیزہ ہو۔ ہماری نگاہیں پاکیزہ ہیں، ہمارے سامنے ہماری بہن، چاہے ہمارے ہندو بھائی بہن دلت کی بیٹی ہو یا کسی اونچے خاندان کی بیٹی ہو، مسلمان کی بیٹی ہو، وہ ہماری بہن ہے۔ جس طرح اپنے بہن کے لیے ہم پسند نہیں کرتے کہ کوئی بری نظر ڈالے، ہمارے سامنے سے اگر کوئی ہماری آدم اور حوا کی بیٹی جا رہی ہے، ہماری نگاہیں نیچی ہو جائیں کہ یہ ہماری ماں حوا کی بیٹی ہے، یہ بھی میری بہن ہے۔ یہ تصور دیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا ہمارے اندر وہ اخلاق ہیں؟ ہم رسمی دیندار تو ہو گئے لیکن ہماری اندر کی مایا ابھی نہیں بنی۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اس لیے اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہماری گھر کی مستورات ان کو بتاؤ، غیبت بہت بھیانک گناہ ہے۔ بدکاری جو عورت کے لیے طلاق کی نوبت لا دیتی ہے، اس سے بھی زیادہ گناہ غیبت۔ بدکاری تو کوئی انسان پسند نہیں کرتا، مسلمان ہو یا کوئی بھی کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی زنا یا بدکاری کرنے والی عورت ہوتی ہے تو طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اس سے بھی حضور نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، یہ اس بدکاری سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ اور ہماری مائیں بہنیں دن بھر فرصت ملتی ہے ذرا میں، ارے وہ تو ایسی ہے، فلانی ایسی ہے، اس نے زیور وہاں سے لے لیا، پتہ نہیں کہاں سے لے لیا۔ ارے بھائی اس نے زیور لے لیا، تم رولڈ گولڈ پہن لو، کچھ بھی ہو، تمہارا زیور تو زیور دین ہے، تمہارا زیور تو جنتی زیور، اخلاق کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، سارے زیور تمہارے قدموں میں آ جائے۔ اس لیے اپنے ماں بہنوں کو بھی یہ سکھانا ہے، یہ بچوں کے واسطے سے آئے گا۔ اس لیے آپ یہ مکتب جو بند ہے، ہمارا بھی قصور ہے لیکن ہم سے زیادہ آپ کا قصور ہے۔ آپ کو فکر نہیں
آپ کا دنیا کا کوئی نقصان ہو رہا ہو، آپ جان چھڑک دیتے ہیں بالکل. اگر آپ کا کوئی پیمنٹ باقی رہ جائے 10 فون لگائیں گے آپ، میرا پیمنٹ نہیں ملا، میرا پیمنٹ نہیں ملا. آپ کا اتنا پیمنٹ نقصان ہو رہا ہے، اتنی نیکیوں کا نقصان ہو گیا. کتنے بچوں نے قرآن نہیں پڑھا، کتنے دن سے نماز نہیں ہوئی، یہ مکتب یوں ہی پڑا ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہو رہی. اس لیے کہ ہمیں احساس نہیں ہے. جب تک احساس نہیں ہوتا میرے بھائیوں، احساس عمل کی چنگاری جس دل پہ فروزہ ہوتی ہے، احساس عمل کی چنگاری جس دل پہ فروزہ ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو ہوتی ہے. احساس تو پیدا کرو. یہ جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں دعوت و تبلیغ کے عنوان سے، بیچارے جماعت کے ساتھی یہاں آتے ہیں، ٹھڈیوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، چلو بھائی چلو بھائی. ان کو بھی بیوقوف سمجھتے ہیں، بیوقوف بنا. ارے ہم نے تو بیوقوف بنا دیا امیر صاحب بیچارے کیا بیوقوف بنے، وہ سب سمجھتے. وہ تو آپ کی محبت میں آئے تھے، آپ ان کو عقل مند سمجھتے اور ان کی بات مان کر چلے جاتے تو آپ کی زندگی بھی تبدیل ہو جاتی. آپ کے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ آ جاتا جو جہنم سے بچنے کا ہتھیار ہوتا. ہم اپنی فکر ہی نہیں کر رہے، ہماری فکر دوسرے کو. ہم جیسے کہتے ہیں کسی کو تو حضرت نے کہا نا، دیکھو ہاں تم کو کہا، ارے بھئی تو اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں تو اپنے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارا بھی وہی حال ہے، جو حال عین کا وہی حال غین کا. کوئی ہم بہت دودھ کے دھلے تھوڑا، سب اپنے، سب شامل ہیں اس میں. اس لیے ہر آدمی محسوس کرے اپنی ذمہ داری کو. اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. جو خطبے میں نے حدیث پڑھی تھی، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اپنے گھر کا، اپنے ماتحتوں کا. جو ذمہ دار ہے، جو بڑا ہے، وہ اپنے ماتحتوں کا، اپنے نگرانی، جن کی نگرانی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا وہ ذمہ دار ہے. جس طرح آپ بڑا بننے کا بڑا آپ کو شوق ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ سے قیامت کے دن اس کا سوال بھی کرے گا. تو سوال کے جواب دینے کے لیے بھی تیار رہیں. ایسا نہیں کہنے چلو نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، ایسا نہیں ہے. آپ کا فرض ادا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. جیسے روٹی کپڑا اور مکان آپ نکاح کے وقت قبول کرتے ہیں. نہیں میں تو بول دیا تھا، میں تھوڑا دے رہا ہوں، گھر رہنا ہو تو رہو، میں نہیں دیتا. تو 10 لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ ویسے کیوں قبول کیا تھا آپ نے. ایسے ہم نے قبول کیا ہے اسلام کو بھی، ہم نے قبول کیا ہے دین کو بھی، اور جنت اور جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی کوشش کرنا ہے. اس کو ہم نے قبول کیا، ہم نے مانا ہے کہ جہنم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو فکریں نصیب فرمائے، دین کی فکریں. اس وقت میرے بھائیو جمود آ گیا تھا، لاک ڈاؤن کے بعد ایک دم ایسا جمود آیا ہے میرے بھائیو. اب پھر سے اللہ والے فکر کر رہے ہیں کہ ہر گاؤں میں پروگرام ہو. اور کہنے سننے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، قرآن نے کہا فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اے میرے محبوب آپ خیر کی بات کہتے رہا کیجئے، خیر کی بات ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. اس لیے موقع محل کے اعتبار سے علماء ہیں جن کو بلاتے رہیں، بات چیت کرواتے رہیں. کوئی ضروری نہیں کہ اتنا بڑا شامیانہ لگائیں، چند لوگ بیٹھ جائیں چلے جائیں، بات چیت ہوتی رہے. جتنی لوازمات آپ بڑھاتے جائیں گے تو پھر زیادہ وقفے سے پروگرام ہوگا. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اب کوشش کریں کہ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی کوشش کریں گے، اور علماء سے بھی درخواست کریں گے کہ بھائی اس گاؤں کے لیے کوئی مدرس ہمیں بہترین مل جائے. اللہ تعالیٰ یہاں کے آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں، آپ حضرات بڑے نرم دل ہیں، بہت قابل. یہ آپ کی نرمی کا، آپ کی محبت کا، آپ کے اخلاق کا یہ جو نظارہ دکھ رہا ہے اس میں قابل مبارکباد ہیں. لیکن ہم اسی پر خوش نہ ہو جائیں بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو بڑھائیں کہ انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تھامے رہیں گے. یاد رکھو یہ دنیا چند روزہ ہے، یہاں ہمیشہ کوئی نہیں رہنے آیا. کہ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. یہ گور سکندر، یہ ہے قبردارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. بڑے بڑے آئے فرعون اور نمرود، چلے گئے دنیا سے، ابھی بھی چلے جائیں گے. کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی آخرت کی فکر کر لیں، اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کر لیں، دین کی فکروں میں آپ لگ جائیں گے. اللہ آپ کو تمام فکروں سے فکریں آپ کی ساری دور کر دے گا. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ان علماء کرام کی حاضری کو بے انتہا قبول فرمائے، اور ہمارے تمام احباب کو، ہماری مستورات کو، ماؤں بہنوں کو، سب کو، یہاں کے برادران وطن کو. یہاں کے بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی بہت اچھے لوگ ہیں. وہ خود محبت کرتے ہیں، مولویوں سے محبت کرتے ہیں، مکتبوں سے محبت کرتے ہیں. بیچارے پروگراموں میں ان کو دعوت دو سب سے پہلے آتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ ملک گنگو جمنی تہذیب ہے، یہاں کی تہذیب میں شرافت ہے. اس ملک کو اللہ نے عجیب کیفیت عطا فرمائی ہے. گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. یہ ایسا گلدستہ ہے ہمارا ہندوستان، بھرا بھارت.
جس میں مختلف رنگ کے پھول کھلے ہوئے ہیں، کوئی جو ہے گلاب مہک رہا ہے، کوئی چمیلی مہک رہی ہے، کوئی ہندو کی شکل میں، کوئی مسلم کی شکل میں، کوئی سکھ، کوئی عیسائی، مختلف رنگ مختلف دھرموں کا یہ گلدستہ ہے۔ یہاں آپس میں محبت اور پریم سے ہزاروں سال سے یہاں کی تہذیب ہے، اس تہذیب کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں ملک سے وفاداری کا ہمیشہ رکھنا چاہیے، اور ہم تو وفادار ہیں ہی ہیں، دنیا میں بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب ہم جاتے ہیں تو اسی میں دفن ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری سرزمین کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک نعتیہ قطع پیش خدمت ہے، اس کی پوروی نعت ہے۔ میں تو بھی رہا میں تو بھی رہا کہ اگنی میں جھلس رہا، موہنی روپ دکھا جانا، میں تو جو ہٹ بیٹھ ڈگر توری، موہے آ کے درش دکھلا جانا، تیری موہنی ایسی صورت ہے، تیری موہنی ایسی صورت ہے، سنسار کا کڑ کڑ تجھ پہ فدا، سنسار کا کڑ کڑ تجھ پہ فدا، تیرے اوپر جن و ملک و شیدا، تیرے اوپر جن و ملک و شیدا، میرا جیارا بھی آ کے لبھا جانا، یوسف کی سندرتا شوبھے، یوسف کی سندرتا شوبھے، موسیٰ کا ید بیضا دموں کے، عیسیٰ کا ید موسیٰ کا ید